آج کی اس محفل میں ہم ایک خاص ٹاپک لے کے آئے اور اس میں جو سوالات ہیں ہمارے اکثر جو طلباء و طالبات یونیورسٹیز میں ہیں وہ کرتے ہیں، انہی کو ہم پیش کریں گے، اور وہ سوالات ایک ہی موضوع کے اوپر ہوں گے جو کہ شب معراج یا معراج کا جو موضوع ہے۔ ویسے تو 27 رجب مبعث کا بھی ایک ایونٹ ہے اور معراج سے بھی مشہور ہے، لیکن کیونکہ سوالات ہمارے پاس معراج سے متعلق ہیں تو اس متعلق پہلا سوال کریں گے کہ شب معراج کی حیثیت اسلام میں کیا ہے اور اس کی اہمیت۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی محسن بھائی، آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی۔ ماشاء اللہ تعالیٰ یہ آپ نے جو سلسلہ اپنے پلیٹ فارم سے ایک شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے اور احسن طریقے سے معاملے کو ساتھ لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 3 بڑے بڑے معجزات جن کا ذکر قرآن میں آیا ان میں سے ایک ہے جی۔ سب سے بڑا معجزہ جو قرآن میں ذکر ہوا وہ قرآن حکیم خود ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ختم نبوت کی برکت سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لے لی۔ اور قرآن حکیم کا معجزہ ہونا یہ سورۃ العنکبوت میں ذکر ہوا کہ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے اور نہ آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ذکر ہے کہ یہ کافر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی آیات روزانہ صبح و شام ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ صحیح۔ دوسرا بڑا معجزہ جو قرآن میں آیا وہ شق القمر والا واقعہ ہے۔ جی۔ سورۃ القمر کے سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور تیسرا جو معجزہ ہے جو قرآن حکیم میں رپورٹ ہوا وہ الاسراء والمعراج کا معجزہ ہے۔ صحیح۔ بیسیکلی یہ پبلک میں جو ٹرم مشہور ہو گئی وہ تو شب معراج والی تھی۔ جی۔ یہ 2 حصے ہیں، الاسراء والمعراج۔ الاسراء رات کے سفر کو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کا سفر مبارک بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا۔ صحیح۔ اور دوسرا حصہ اس کا المعراج ہے جو آسمانوں کا سفر تھا بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک۔ صحیح۔ یہ 2 چیزیں مل کر ایک معجزہ ہے الاسراء والمعراج۔ الاسراء کا ذکر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہے، سبحان الذی، ہاں جی، اسی وجہ سے الاسراء اسی کو کہا جاتا ہے۔ جی۔ اس سورت کے 2 نام ہیں۔ اور جو معراج والا سفر ہے اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم کے اندر ہے۔ صحیح۔ تو یہ معجزہ ملا کر الاسراء والمعراج ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے اور کسی پیغمبر کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ نمبر 2، قرآن حکیم میں اس کا آنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ باقی نبی علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں وہ ہم احادیث سے ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ وہ 3 بڑے معجزات یعنی قرآن حکیم اور اس کے بعد شق القمر والا واقعہ اور تیسرا یہ معراج شریف کا وہ واقعہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوا۔ اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک، آپ سمجھ لیں، آپ کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی مکی دور کے اینڈ کے اوپر جا کے، جب نبی علیہ السلام کی 13 سال کی جو محنت ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریکریشنل ٹرپ کروایا گیا اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کافی ساری نشانیاں دکھائیں۔ تو مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت اہمیت کی چیز ہے، نبی علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے۔